ہو سکتا ہے یہ تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہو سکتا ہے تمہاری یقین کر لینے سے ہی اللہ نے مان جانا ہو سکتا ہے اگلے قدم پہ اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھول رکھا ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے. پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں. معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں. معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے. تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور تم آہستہ آہستہ اللہ کے کن کی طرف بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہو. دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ذریعوں سے ہی معجزوں کے وسیلے بنا دے گا. دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا. دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا. دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن فرما دے گا. دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا. صبر کرو، دعا کرو، توکل کرو اور پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کر دے گا. دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا. دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا. تمہاری دعاؤں کے وسیلوں سے ہی تم معجزوں تک جاؤ گے اور وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے. صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے. یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا. وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے. وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے. رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے. توکل کرتا ہوں تیری قدرت پر، مجھے تجھ سے بہترین کا گمان ہے. ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے. ناممکن تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں، تیرے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے. تیری مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، ہر چیز پر تیرا اختیار ہے. مایوس نہیں ہوں تجھ سے یا اللہ، تجھ پر مجھے پورا اعتبار ہے. جانتا ہوں سب کچھ فانی ہے، ہمیشہ کا تو بس تیرا ساتھ ہے. اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ یہی قبولیت کے لمحات ہیں. ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے. ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں. کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم نے اپنی طرف کس طوفان کو للکار رکھا ہے. جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے. بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے. جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں. اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے. یہ جو تکلیف اور غم کے جتنے بھی لمحات ہیں اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے. اللہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے. اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو. تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ جبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے. جب دعائیں مانگو گے تو اسے وہاب پاؤ گے، مانگو گے جب اس سے تو اسے رحیم پاؤ گے. جب تنہائی سے گھبراؤ گے
تو اسے حفیظ پاؤ گے، اور تم اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم اس سے گمان کرو گے۔ جب یقین سے مانگو گے تو اسے المجیب پاؤ گے، تکلیف میں پکارو گے تو اسے العزیز پاؤ گے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دل سے دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہاں اس دنیا میں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ یہاں لوگوں کے آگے رونے کا کیا فائدہ؟ یہاں لوگوں کے آگے محبت کی بھیک مانگنے کا کیا فائدہ، جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین رکھو اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش بھی وقت گزرنے کے بعد رحمت لگتی ہے۔ بلیو می، ہی آلویز ہیز اے بیٹر پلان۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارے سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں، جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے، اور تمہارا رب تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر آسائشوں تک لاتا ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بھی بنا ہی دیتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ تو دوستو، تکلیف کوئی بھی ہو اس پر مایوس مت ہوا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کیا پتہ یہ تکلیف ہی تمہیں اللہ سے ملانے کا وسیلہ بن جائے۔ جب ہر کوشش کر لی، جب ہر طرح سے دعا مانگ کے دیکھ لی اور دعا مانگتے ہی گئے، تو پھر وہ چیز نہ ملنے کی پریشانی کیسی ہے؟ کہ اس سے زیادہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو۔ کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، وہ بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہوتے ہیں۔ وہ تو بڑا رحمان ہے، اس کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ اور پتہ ہے اللہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میری ہار یقینی تھی۔ کچھ رشتوں کو مضبوط کرتے کرتے انسان خود ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہی اللہ پاک کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ انسان تلخ نہیں ہوتے، زندگی تلخ بنا دیتی ہے۔ جانتے ہو کبھی کبھار ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، عبادتیں اور تقدس اپنی جگہ، مگر کسی کا دل دکھا کر جنت نہیں ملتی۔ وہ جسے آپ سمجھ نہیں سکتے اس سے آگے کی داستان ہوں میں۔ جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں۔ اس لیے بہتر ہے دوستو کہ صبر کرو، جتنا ہو سکے صبر کرو اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھو۔ اور کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی مشکل آن کھڑی ہو،
دعا مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتی ہے۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوے خدا سے کرتے ہو، آئے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔